کلپ نمبر 873۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء، یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ سجل کا معنی، سجل سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود اس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو حیان محمد اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یا اس کے یہ معنی ہے کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر خطرہ شدہ پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے۔ انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کیے جمع کیے جاؤ گے۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے اور ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں انکم فرما کر بتایا گیا کہ تم عوام لوگ اس حالت میں اٹھو گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، مگر تمام انبیاء کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء اللہ بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔ لہٰذا اس فرمان عالی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء، بعض اولیاء مستثنیٰ ہیں۔ اور فقیہ اعظم مفتی ابو الخیر نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ خطاب امت کو ہے جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سب مستثنیٰ ہیں اور وہ سب بفضل ہی تعالی لباس میں ہوں گے۔ ہاں، تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کے لیے وارد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آیات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء الظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حشر بھی لباس میں ہوگا۔ یہ سب حضرات منعم علیہم ہیں اور ان کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت خاصہ بحکم قرآن کریم صراحتاً ثابت ہے۔ پارہ 5 چھٹے رکوع میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اس انعام و معیت اور رفاقت سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کی معیت میں لباس میں ہوں گے، بالخصوص جبکہ یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہداء سے یا صالحین۔ وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ذکر سے مراد تورات ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ ترجمہ، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس قرآن میں کافی سامان ہے، یعنی قرآن کریم مومن عبادت گزاروں کو ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اسے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفہیم کے ماتحت سمجھا جائے۔ محض عقل سے سمجھنا کافی نہیں، اور جو اس کی پیروی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ مراد کو پہنچے اور جنت پائے گا۔ عبادت کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔